نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز دوستو بزرگو، اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا کے اندر اپنے اعمال کا مکلف بنایا ہے، اور تمام اعمال کے اندر ایمان کے بعد میں جو سب سے افضل عبادت ہے وہ نماز کی عبادت ہے۔ یوں کہیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ سب سے بڑا مربی اور سب سے بڑا مرشد انسان کا نماز ہے۔ نماز صحیح، باقی اعمال صحیح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک کے اندر فرماتے ہیں اول ما يحاسب به العبد یوم القیامت الصلاة، کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جس چیز کا سب سے پہلے حساب فرمائیں گے وہ نماز ہوگی۔ وَإِن فَسَدَتْ وَإِن صَلُحَ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر نماز صحیح ہوگی تو باقی اعمال بھی صحیح ہوں گے۔ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر نماز صحیح نہیں تو باقی اعمال بھی اللہ رب العزت کے یہاں قابل قبول نہیں ہوں گے۔ نماز اتنی بڑی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں، چھوڑنے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، کہ جس شخص نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا گویا اس نے کفر جیسا عمل کیا۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بین العبد و بین الکفر ترک الصلاة، کہ بندے کے اور کفر کے درمیان جو آڑ ہے وہ نماز کو چھوڑنا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام ایک حدیث پاک کے اندر فرماتے ہیں الصلاة عماد الدین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے۔ فمن اقامها اقام الدین، کہ جس شخص نے نماز کو قائم کیا گویا اس نے پورے دین کو قائم کیا۔ ومن هدمها هدم الدین، اور جس شخص نے نماز کو چھوڑ دیا گویا اس انسان نے پورے دین کو توڑ دیا، اپنے دین کو ختم کر دیا۔ بلکہ بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک اگر کوئی انسان نماز کو چھوڑ دے تو دائرہ ایمان سے خارج ہے۔ اتنی بڑی عبادت ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس نماز کو چھوڑنے والے کا حشر فرعون، حامان، ابی بن خلف اور حامان کے ساتھ فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ رب العزت ان تمام کے ساتھ میں ان کا حشر فرمائیں گے۔ اگر حکومت کی وجہ سے نماز قضا ہوئی ہوگی تو فرعون کے ساتھ اللہ رب العزت حشر فرمائیں گے۔ اگر مال کو جمع کرنے کی وجہ سے نماز قضا ہوئی تو اللہ رب العزت قارون کے ساتھ میں حشر فرمائیں گے۔ اگر تجارت کی وجہ سے نماز قضا ہوئی تو اللہ رب العزت ابی بن خلف کے ساتھ حشر فرمائیں گے، اور اگر کسی ملازمت کی وجہ سے نماز قضا ہوئی تو اللہ رب العزت حامان کے ساتھ اس انسان کا حشر فرمائیں گے۔ نماز یہ بہت بڑی عبادت ہے، گویا انسان کا سب سے بڑا مرشد، سب سے بڑا مربی نماز ہے۔ نماز ایسی عبادت ہے اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر فرماتے ہیں ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو تمام برائی، تمام فحش باتوں، تمام برائیوں سے، تمام گناہوں سے انسان کو نماز روکتی ہے۔ اور نماز اگر صحیح ہو تو نماز دوسرے اعمال کے اوپر خود بخود انسان کو کھڑا کر دیتی ہے۔ نماز ایسی عبادت ہے اللہ رب العزت نے ایسا فریضہ عطا فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس کو زمین پر نازل نہیں فرمایا، بلکہ اللہ رب العزت نے جب اپنے نبی کو اس نماز کے تحفے کو دیا تو اپنے نبی کو معراج پر بلا کر، ساتوں آسمان پار کرا کر، اپنے پاس بلا کر، عرش الہی کے پاس بلا کر اللہ رب العزت نے یہ نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ اتنا بڑا تحفہ ہے نماز کا میرے عزیز دوستو، نماز کا انکار کرنے والا ایمان سے خارج ہے، نماز کو چھوڑنے والا فاسق اور فاجر ہے، بلکہ ایسا ہے جیسا کفر کے قریب پہنچ گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں نماز کی اہمیت سمجھنے کی اور پانچوں نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔